الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز بالدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے کے لیے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، اور آخرت کمانے کے لیے بھی بہت سارے طریقے رکھے ہیں. لیکن اگر دنیا کمانے کے طریقوں میں ایک دوسرے سے ملا کر طریقوں کا خلاصہ نکالا جائے تو 3 طریقے بنتے ہیں. ایک طریقہ تجارت ہے کہ آدمی کچھ مال تجارت میں لگائے، کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع اٹھائے. ایک طریقہ زراعت ہے کہ آدمی زمین میں بیج بوئے اور اس سے فصل حاصل کرے. اور ایک طریقہ ملازمت ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس تجارت کرنے کے پیسے نہیں ہیں، زراعت کرنے کی زمین نہیں ہے، تو وہ کسی کے ہاں، چاہے تاجر کے ہاں، چاہے زراعت پیشہ لوگوں کے ہاں، یا کسی اور شخص کے ہاں ملازم رکھ لے اپنے آپ کو. ہر طریقے کے اندر ایک محنت ہے، اور ہر طریقے کے اندر کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے. اسی طرح آخرت کمانے کے طریقے ہیں. کوئی حج کے ذریعے سے آخرت کماتا ہے، کوئی نماز کے ذریعے سے آخرت کما رہا ہے، کوئی صدقات خیرات کے ذریعے سے آخرت کما رہا ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کمانے کے طریقوں میں سب سے آسان اور سب سے مختصر اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ایک ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے. اس کے اندر نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی مشقت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے مسجد میں موجود ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے. بس انسان کا دل مائل ہو رہا ہے کسی ایسے تقاضے کی طرف جو اس کی ضرورت ہے، اور انسان پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیتے ہیں. جیسے ایک شخص تھا، بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی روزگار میں گانا باجا تھا. تو جب وہ بوڑھا ہو گیا، لوگوں نے اس کو محلے سے نکال دیا، اور وہ نا امید ہو کر ایک غار کے اندر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا. تو وہ پکارتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اور اس کے منہ سے نکل گئی یا صمد. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، لبیک و سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو نے 70 سال صنم کو پکارا، ایک دفعہ تو نے صمد کو پکارا، میں حاضر ہوں. تو دعا انتہائی مؤثر
اور دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے عاجز شخص وہ ہے جو دعا کے اندر بھی عاجز ہو جائے، کہ اس کے عجز میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ جس کے مانگنے سے جس سے مانگا جائے وہ خوش ہو اور قبول کرنے کا یقین ہو، وہ انسان جس کے لیے کچھ خرچ کرنا نہ پڑتا ہو اور وہ انسان دعا نہ کر رہا ہو، تو اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ اس میں شبے کی کیا بات ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ایک رسم ہے، چند الفاظ رٹ لیے جائیں، چند الفاظ دہرا لیے جائیں، بلکہ دعا تو انسان کی جو ضرورت ہے، دل کے اندر جو شدید تقاضا ہے، اس تقاضے کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان راز و نیاز کا نام دعا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے ساری کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات پر محیط ہے۔ اب ہم جب کائنات بولتے ہیں تو ہم لوگ کے ذہن چھوٹے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ دنیا آتی ہے، حالانکہ اس دنیا کے علاوہ جو کہکشائیں ہیں وہ اس سے کئی سو گنا زیادہ بڑی ہیں۔ جو سورج ہیں، یہ انسان جس سورج کو دیکھتا ہے اس سورج سے بڑی کہکشائیں ہیں، ان تمام کا احاطہ کر کے چیز کہلائی جاتی ہے کائنات۔ تو اللہ رب العالمین کا عرش، اللہ کا حکم پوری کائنات پر محیط ہے۔ اب پھر فرمانے لگے کہ دیکھیے کہ پوری دنیا اور پوری کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت، اور اس دنیا کے مقابلے کے اندر پاکستان کی کیا حیثیت، پاکستان کے مقابلے کے اندر کراچی کی کیا حیثیت، کراچی کے مقابلے کے اندر پاپوش میں حضرت کا مطب تھا تو فرمائے لگے پاپوش کی کیا حیثیت، اور پاپوش میں اس مطب کی کیا حیثیت، اور مطب میں عبدالحی کی کیا حیثیت، مائنوٹ بالکل ذرہ۔ فرمائے لگے کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، لیکن یہی انسان جب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو روایات میں آتا ہے یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے ایک بالکل ذرے کا بھی ذرہ یہ جب دعا کر رہا ہے تو پوری کائنات اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئی۔ تو ہم اس دعا کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آزاریاں ہیں، مسائل ہیں، ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے، اس کا خالق ہے وہ۔ واختلاف السنتکم، اللہ نے زبانیں مختلف بنائی ہیں، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی۔ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے معلوم ہے میرا کیا ہے، اور تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، میری ضرورت سے تو آگاہ ہے، تو دے دے گا تو تیری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اب یہ بالکل بھولے بھالے الفاظ میں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ الفاظ بھی پیارے لگ رہے ہیں۔ تو اللہ کو نہ مقفع عبارتوں کی ضرورت ہے، نہ مسجع عبارتوں کی ضرورت ہے، نہ ہی قافیے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ٹوٹے پوٹے انداز سے بھی جو کوئی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دیں گے۔ جیسے ایک موقع پر اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایت کے بارے میں آتا ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب میں اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ یہ بتلا دیجئے کہ کل قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ موسیٰ فلاں دکان میں جو آدمی بیٹھا ہوا وہ تیرا پڑوسی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ کون ہوگا وہ، وقت کا پیغمبر، اس وقت کائنات میں اس سے افضل ہستی کوئی نہیں۔ تو وہ گئے تو دیکھا ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا گوشت بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، گوشت بنا کے فارغ ہوا، اتنا بوٹا بچایا، اس کو اپنے تھیلی میں ڈالا اور کندھے پہ ڈال کر لے کے جانے لگا۔
موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ہو گئے، سادگی کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تشریف لائیے۔ اب وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتے ایک بڈھی عورت بالکل بستر سے لگی ہوئی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ آدمی گیا، اس نے اس کا منہ صاف کیا، گوشت کے ٹکڑے بنائے، اس کے بعد سالن پکایا، سالن پکا کر روٹی پکا کر اس نے اس عورت کو کھلایا۔ عورت کو کھلانے کے بعد اس عورت نے کچھ بڑبڑانے کے انداز میں کہا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اس کا منہ صاف کیا اور لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ عورت کون ہے اور یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ عورت جو ہے میری ماں ہے۔ میں صبح کام پہ نکلتا ہوں تو ناشتہ کرا کے نکلتا ہوں، جب کام سے واپس آتا ہوں پھر منہ صاف کر کے میں اس کو جو ہے کھانا پکا کے کھلاتا ہوں۔ تو کہیں گے چلیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ عورت کہہ کیا رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ عورت حضرت ماں ہے نا، تو ماں ہوتی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ ہمیشہ یہ دعا دیتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تیرے ماں کی دعا قبول کر لی۔ تو یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے، ایک کو نبوت مل رہی ہے اور اس کو وہ مقام مل رہا ہے، دوسری کو ماں کی دعا مل رہی ہے تو وہ پڑوسی بن رہا ہے۔ تو یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ دعا نہ کروائے اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ کا دل نہ جیتے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اب آپ سوچئے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور ان کی بوڑھی ماں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں آ کے صحابیت کا شرف حاصل کر لوں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے، اس کی میں خدمت کرتا ہوں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، آپ حکم فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کی خدمت کرتا، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ صحابیت کا شرف جو بعد میں کبھی ملنے والا نہیں ہے، لیکن ماں کی خدمت کے اوپر اس شرف کو چھڑوا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو خلفائے راشدین کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہے، اس کو سلام کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اب وہ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں وہاں پہنچا۔ تو ہم دعا کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، یا دعا کو ہم ایک فیشن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس فیشن کے مطابق وقت گزار لیا جائے۔ حالانکہ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ تو عبادت میں اللہ ملتا ہے، اور بندے اور اس کے آقا کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ دعا ہے، اور دعا کا اثر اللہ رب العالمین کبھی فوراً دکھا دیتے ہیں، کبھی دیر سے دکھاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا، ایک شخص تھا، نزہۃ البستان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی فراخی عطا کی ہوئی تھی، تو وہ اپنے دوستوں کو کھانا پکا کے بلاتا، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی، شراب چلتی، اور جو گناہ ہوتے معصیت ہوتے وہ سب چلتی۔ اسی طرح اس نے ایک دن تیاری کی، کھانا پکنے میں دیر تھی، دوست آئے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، اور 4 درہم دے کر اس نے کہا کہ جا کے ڈرائی فروٹ لے کے آ جاؤ، اخروٹ، چغوزہ، بادام جو ہوتے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ لے کے آ جاؤ، جب تک کھانا پک رہا ہے ہم اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اب وہ غلام گیا، اور جانے کے بعد راستے میں اس نے دیکھا حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اس وقت، ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک سوالی کھڑا ہوا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ مجھے 4 درہم دے دو اور دعا لے لو، میری شدید ضرورت ہے۔ حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی جو اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کے پاس پیسے نہ ہو یا کوئی ایسی صورت ہو، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ غلام جا رہا تھا، اس غلام کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے 4 درہم دے دیے۔ وہ غریب تو چلا گیا، وہ حضرت عمار کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے 4 درہم دے دیا، اب مجھے 4 دعائیں دیں۔
اب غلام لیکن تھا ہوشیار. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ میں تمہاری دعا کیا کروں. تو اس نے کہا پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ میں غلام ہوں، مجھے اللہ آزادی دے دے. دوسری دعا یہ کیجئے کہ میرے مالک اور میرے آقا جو ہے اس کو، مجھے، اس کے گھر والوں کو توبہ کی توفیق دے دے. تیسری دعا یہ دے دیجئے کہ ان 4 درہم کا بدل مجھے مل جائے، نعم البدل مل جائے. اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے، میرے آقا کے گھر والوں کی اور اس کی جو محفل میں لوگ ہیں، آپ کی محفل میں لوگ ہیں، ان سب کی بخشش ہو جائے. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سوال پر چاروں دعائیں کی اور وہ چلا گیا. دیر سے آنے پر آقا نے دیکھا تو اس نے کہا خالی ہاتھ آ رہے ہو، دیر سے آ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا میں خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہوں، میں بہت موقع کا سودا کر کے آ رہا ہوں. تو آقا نے کہا کہ کیا سودا کر کے آ رہے ہو، کیا لے کے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے پہ میں نے 4 درہم صدقے کر دیے اور اس کے بدلے میں دعا لے لی. تو انہوں نے کہا جلدی بتاؤ تم نے کیا دعا کی؟ تو اس نے کہا میں نے پہلے یہ دعا کروائی کہ میں غلام ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے. تو آقا نے کہا چلو تم کو میں نے آزاد کیا. اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ مجھے جو 4 درہم میں خرچ کر اس کا نعم البدل مل جائے. تو آقا نے کہا جاؤ میرے تجوری سے 400 درہم لے لو، 4 درہم کے بدلے میں 400 درہم لے لو. یہ دعا بھی قبول ہو گئی. تیسری دعا کہنے لگے میں نے یہ دعا کروائی کہ آقا کو توبہ کی توفیق ہو جائے، مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے اور آقا کے گھر والوں کو اور جو اس کے محفل میں لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے. تو آقا نے کہا کہ گواہ رہنا میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی. پھر گھر والوں کے پاس گیا، گھر والوں سے توبہ کروائی. اپنے دوستوں سے کہا تو دوستوں نے کہا جدھر تو ادھر میں، اور سب دوستوں نے بھی توبہ کر لی. پھر آقا نے کہا کہ دیکھو میرے بس میں جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، باقی آخرت کا معاملہ اللہ جانے اور جو ہے بندہ جانے. رات میں آقا سو گیا تو خواب میں اس نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ اے آقا، اے فلاں آدمی، تو نے جو تیرے ذمے کام تھے وہ کام تو نے کر دیے، تو اب ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے گھر والوں کو بھی بخش دیا، عمار کو بھی بخش دیا، عمار کی محفل والوں کو بھی بخش دیا، تیرے دوستوں کو بھی بخش دیا. تو آقا کو اللہ رب العالمین نے یہ دکھلا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں بے مقصد نہیں ہوتی اور دعائیں بیکار نہیں ہوتی. اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک عجیب غریب بات فرمائی کہ اس سے یعنی لطف آ گیا کہ وہ بزرگ فرمائے لگے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل بتلا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہر وقت ذکر کرنا بعض دفعہ ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن بزرگ فرمائے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی جو دعائیں بتلائی ہیں اگر اس کا تم اہتمام کرتے رہو گے تو اس کے نتیجے میں ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ میں شمار کر لیے جاؤ گے. صبح اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی دعائیں ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر اور بیت الخلاء کے اندر اللہ کی دیگر مخلوقات بھی رہتی ہیں اور یہ کہیں اور نہیں رہتے، وہ سب یہیں کہیں رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب خطاب کیا ہے تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم، انسان اور جنات دونوں کو مکلف مخلوق قرار دیا ہے دنیا کا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو گئے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا رہائش کی جگہ تو ختم ہو گئی. اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو گے تو کہے گا کہ اب کھانے میں بھی تمہارا حصہ نہیں رہا. بیت الخلاء جاتے ہوئے تم بسم اللہ پڑھ لو گے تو بیت الخلاء کی جو گندی مخلوق ہے اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. تو یہ دعائیں ساری کی ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے بتلائی ہیں. اور یہ دعائیں کبھی ماں کی گود میں سیکھ لی جاتی تھیں، اب تو نہ ماں کو یاد، نہ باپ کو یاد، نہ اولاد کو یاد.
اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وضو کرنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، شیشہ دیکھنے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے، کسی منزل پہ اترنے کی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اگر اس کا اہتمام ہو گیا صبح و شام تو ہم ذاکرین میں شمار کر لیے جائیں گے، اور ذاکرین کا ایک مستقل مقام ہے جنت کے اندر جو مقام ذاکرین کے نام سے منقول ہے۔ تو فری میں ایک چیز ہم کو مل سکتی ہے لیکن ہم اس کو گنوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کا اثر دیکھیے کیسے ہوتا ہے، اور ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا اثر نہیں۔ ایک صاحب تھے، شیخ الحدیث صاحب نے اس واقعے کو فضائل اعمال میں نقل کیا ہے۔ ایک آدمی تھے ربیع ابن سلیمان۔ ربیع ابن سلیمان حج کے ارادے سے نکلے، حج کے ارادے سے نکلے، شام پہنچے۔ شام پہنچنے کے بعد چونکہ پیدل سفر ہوا کرتا تھا تو پیدل سفر ہونے کے نتیجے میں وقت لگتا تھا، اور کسی منزل پر اترتے تھے، دوبارہ راشن لیتے تھے، کیونکہ اونٹوں کے اوپر، سواری کے اوپر اتنا سامان سوار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس کے نتیجے میں پورے حرم تک پہنچا جا سکے۔ تو شام پر قافلہ رکا، اور رکنے کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ چلو اب ہم جو سامان دوبارہ لے لیتے ہیں تاکہ اگلے سفر کی منزلیں ہماری آسان ہو جائیں۔ سامان خریدنے گئے، ربیع ابن سلیمان، ان کے چچزاد بھائی، دیگر لوگ اپنے اپنے طور پہ خریداری کے لیے گئے۔ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں سامان خرید رہا تھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے اور چاقو سے گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے، اس تھال میں ڈال رہی ہے۔ تو کہنے لگے مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں یہ بھٹیارن نہ ہو۔ بھٹیارن یا بھٹیارا وہ شخص ہوتا تھا جو پہلے زمانے میں، جیسے آپ لوگ دیکھتے چھپرا ہوٹل، تو اس طرح پہلے بھٹیارے ہوتے تھے، وہ کھانا پکا کے مسافروں کو کھانا بیچتے تھے اور پیسے لیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بھٹیارن ہے اور یہ مسافروں کو گدھے کا گوشت پکا کے، وہ بھی مردار گدھا، وہ کھلائے گی۔ تو کہنے لگے اس جستجو کے اندر میں اس کے پیچھے ہو لیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ ایک حویلی نما مکان میں گئی، اور وہاں جانے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حویلی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے جستجو کی بنیاد پر اس کے جھروکوں میں سے جھانکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت گئی، اور جانے کے بعد وہاں 3 لڑکیاں تھیں، ان لڑکیوں کے سامنے اس نے گوشت رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کو قدرت ہے، لو اس کو بھونو اور کھاؤ۔ تو کہنے لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے آواز لگائی کہ خدا کے واسطے اس گوشت کو مت کھانا، یہ ناپاک گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے اور مردار گوشت ہے، اور کسی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ جو بڈھی عورت تھی اس نے آواز لگائی کہ اے سائل، تو ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مردار کی گنجائش ہو گئی۔ اور پھر اس عورت نے بتایا کہ ہم سادات ہیں، اور سادات کہ ان کے ابا جب زندہ تھے، یہ حویلی بڑی رعنائیوں والی تھی، ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان بچیوں کی شادی کریں گے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، مال سب خرچ ہو گیا، اب فاقوں تک نوبت آ گئی۔ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، میں بازار گیا، بازار جا کر میں نے 1 دینار کا آٹا خریدا، کپڑا خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو جتنا درہم میرے لیے قافلے کے لیے تھا، سفر کے لیے تھا، وہ میں نے اس آٹے میں چھپائے، اور چھپانے کے بعد میں نے لے جا کے اس عورت کو دیا اور کہا کہ تم اپنا گزارا کرو، اور میں گھر آ گیا۔ سارے ساتھی واپس آئے۔ سارے ساتھی واپس آنے کے بعد سارے ساتھیوں نے اپنا اپنا بتایا کہ ہم نے سفر کے لیے یہ لیا ہے، سفر میں یہ پریشانی ہوگی، یہ لیں گے۔ تو اب ربیع ابن سلیمان خاموش بیٹھے ہوئے، تو ان کے چچزاد بھائیوں نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میاں؟ تو ربیع ابن سلیمان کہنے لگے کہ میرا اس دفعہ حج کا ارادہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اپنے گھر سے سفر کر کے شام تک پہنچ گئے، اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے اور تم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہونا چاہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا نہیں بس میرا ارادہ نہیں ہے. بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا, میں نے سارا پیسہ خرچ کر دیا ہے, تم لوگ جاؤ, میں تمہارا انتظار کروں گا, میں واپسی میں تمہارے ساتھ چلوں. ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایسے ہی وقت گزرتا رہا, حتیٰ کہ حج ختم ہو گیا, قافلے آنے لگے. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں قافلے والوں سے ملنے گیا کہ تاکہ میں ان سے دعا کرواؤں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی واپس آئے فصافحہ, اس سے مصافحہ کرو, وسلم علیہ, اور اس کو سلام کرو, اور اس کے بعد جو ہے اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں قافلے والوں کے پاس گیا, قافلے والوں سے سلام کیا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو, تم تو حج میں ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں میں ساتھ نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں تم کو ہم نے مینا میں بھی دیکھا, عرفات میں بھی دیکھا. بہرحال کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں واپس آ گیا. اتنے میں میرے بھائیوں کا قافلہ آیا, تو ان بھائیوں کے قافلے سے میں ملا اور بھائیوں کے قافلے سے میں نے یہ بات کہی. تو اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم کیسی بات کرتے ہو, روزے اقدس پر جب سلام پیش کر رہے تھے تو تم نے یہ تھیلی مجھے دی تھی اور کہا تھا رش بہت زیادہ ہے, مجھے تم سب شام پہنچ کے دے دینا, یہ اپنی تھیلی پکڑو. ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا کہ میں گیا نہیں, کوئی معاملہ نہیں ہوا, تھیلی بھی دے رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, یہ ہے کیا؟ اور اس تھیلی پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا, جو ہم سے معاملہ کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اب ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اپنے اوراد پورے کر کے رات میں سو گیا, تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیع تجھے کتنے دلائل دیں ہم کہ تو نے حج کیا ہے اور یہ تھیلی تمہیں تحفے میں ملی. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سادات بچیاں جو تھیں جب تو نے ان کی کفالت کی تو ان بچیوں نے دعا کی کہ اے اللہ ربیع کو جو اس نے دیا اس سے دگنا دے, تو ہم نے 400 درہم کے بدلے میں تمہیں 400 دینار دیے. یہ تھیلی ہماری طرف سے ہے اور تم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اس عمل کے بدلے میں کیا کیا, ایک فرشتہ تمہاری شکل میں پیدا کر دیا ہے, وہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, اس سے کیا ہوگا, اس سے دعا کروا لیں گے اس سے کیا ہوگا, خود دعا کر لیں گے اس سے کیا ہوگا. اللہ پاک وہ کر دیتے ہیں جو کچھ نہیں انسان سوچ سکتا. حتیٰ کہ دعا میں اللہ رب العالمین نے یہ طاقت رکھی ہے کہ تقدیر کو بدلنا چاہے تو تقدیر کو بدل دے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تقدیر معلق ہے, ایک تقدیر مطلق. ورنہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں ایک بات لکھی ہوئی اور کہا کہ اگر یہ نیکی کر لے گا تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا, اگر یہ نیکی کر لے گا تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا, اگر یہ نیکی کر لے گا تو فلاں کام اس کے ساتھ ہو جائے گا. اب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو, کلیم اللہ تھے, گفتگو کا ارادہ کیا, گفتگو کرنے جانے لگے, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول فاقوں سے تنگ آ گیا ہوں, اللہ سے درخواست کیجئے میرے پوری زندگی کا رزق مجھے دے دیں تاکہ ایک دن میں کم سے کم پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, واپس آئے تو دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے. کچھ عرصے بعد گزر ہوا تو دیکھا وہاں لنگر لگا ہوا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ تقدیر معلق کی مثال ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ اے پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے, اس نے تو اپنی پوری زندگی کا کھانا مانگ لیا تھا, اب نہ صرف یہ کہ وہ کھا رہا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے مانگا تھا پوری زندگی کا کھانا, ہم نے اس کو دے دیا, اس کے بعد اس نے تھوڑا کھا کر اس نے ہم کو لوٹا دیا. اب غنی کو کوئی قرض دے تو جواد اور سخی داتا کو کوئی قرض دے تو وہ اس کو ڈبل کر کے لوٹاتا ہے. کہنے لگے کہ ہم اس کو لوٹائے جا رہے ہیں, وہ ہم کو لوٹایا جا رہا ہے, تو اب اس کا دسترخوان وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب دیکھیے اس نیکی کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا خیر کا راستہ نکالا. تو یہ شیطان ہے جو اللہ سے نا امید کرتا ہے
اور ایسے جال بنا کر یہ کہتا ہے کہ اب تو کچھ ہونا ہی کہیں نہیں ہے، اب تو فتنے کا زمانہ ہے، ہم بس جنت میں ہی چلے جائیں تو بہت ہے، جوتے کھا کے چلے جائیں بہت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اللہ رب العالمین نے کفر قرار دیا ہے۔ اب ایک اللہ کا بندہ تھا، ہر سال آواز لگاتا، حج کرنے جاتا، لبیک اللہم لبیک، تو وہاں سے جواب آتا لا لبیک۔ اب وہ بے چین بے قرار، ایک دن کئی سال ہو گئے یہی جواب آ رہا ہے اور وہاں سے جواب حاضری کا نہیں آ رہا۔ ایک دن بڑے گڑ گڑا کے مانگا اور اللہ سے عاجزی کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا تیرے پرانے لبیک بھی قبول کر لیے، یہ لبیک بھی قبول کر۔ تو اللہ رب العالمین کیسے نوازتے ہیں، کیا بہانہ بنتا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو ہمیں حالات حاضرہ سے، معیشت سے یا بیماری سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کے صدقے میں اللہ رب العالمین کیا کچھ دے دیتے ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں دوں گا، تو کیا اس سخی سے یہ توقع ہے کہ وہ دروازہ بند کر دے گا؟ تو جو سخی کو سخی بنانے والا ہے، جو سخیوں کا سخی ہے، وہ خود کہے اپنے بندوں کو، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فلاں صاحب آپ کہیے دعا کیجئے میں سنوں گا، بلکہ وقال ربکم ادعونی، پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو میں ان سے ناراض اتنا ہوتا ہوں کہ وہ جہنم میں رسوا ہو کے داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک ایسے داتا ہے کہ ان سے مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایک دفعہ مانگیں میں خوشی خوشی دوں گا، 2 دفعہ مانگیں گے دے دوں گا، 3 دفعہ مانگیں 4تھی دفعہ ناک منہ چڑھا دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے نہ مانگے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، قحط سالی کا زمانہ تھا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، بیٹھے ہوئے اور کھانے کو نہیں ہے، قحط سالی کا عالم ہے، اور ریگستان کے علاقے میں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں ہے، جانور مویشیوں کے اوپر گزارا ہوتا ہے، مویشی بھی دبلے پتلے لاغر، کیونکہ غلہ ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ تو ایک صحابی نے ایک بکری کاٹی، ظاہر سی بات ہے کھانے کو انسانوں کو نہیں تو جانوروں کو کہاں ملے گا، تو سوائے ہڈی اور کھال اور خون کے کچھ نہیں نکلا۔ تو انہیں بڑے تکلیف سے کہا واہ محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکتوں کو کیا ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے اس غم کے عالم کے اندر ان کی آنکھ لگ گئی، تو ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو ہم عمر بن خطاب کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، اس کو کیا ہو گیا۔ اب ان کی ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگے حضرت امیر المومنین کے گھر تشریف لے گئے، اور کھٹکا مار کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا۔ اب وہ اس عالم میں بھول گئے، پریشانی کے عالم کے اندر، کہ میں نے خواب میں دیکھا، حضرت خطاب کے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی جلدی سے باہر آئے، اور پھر خیال آیا کہ یہ کیا بات کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو انہیں سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شورا کو بلایا، شورا کو بلا کے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں سے سوال کیا بتاؤ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جیسا میں تھا ویسا ہوں یا بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ ویسا ہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو زمانہ تھا میں ویسا ہوں یا میں بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ ویسا ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات ذکر کی تو ایک صحابی نے کہا کہ پریشانی کے عالم کے اندر آپ نے ساری تدبیریں کر لی، ایک تدبیر نہیں کی، وہ تدبیر ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی دعا کرنا۔ تو یہ حضور کی ایک سنت ہے، یہ رہ گئی ہے، شاید اس طرف اشارہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جیسے تنبہ ہوتا ہے ویسے ہی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے
سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر، بچوں کو، جانوروں کو لے کر میدان میں گئے اور وہاں پر دعا کی۔ ابھی دعا کر کے فارغ نہیں ہوئے تھے، منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بادل آئے اور خوب جھمجھما کے بارش ہوئی۔ اور پھر بعد میں شام سے اور دیگر علاقوں سے قافلے آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس دفعہ عجیب معاملہ ہوا کہ بادل اٹھتے تھے اور اس میں گڑگڑاہٹ میں آواز آتی تھی، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص۔ اے ابو حفص، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اے ابو حفص اللہ کی مدد آ گئی، اے ابو حفص اللہ کی مدد آ گئی۔ بارش ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے ساری پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، انفرادی طور پہ بھی دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ کوئی اور بات کی جو ہے ضرورت ہے کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اللہ سے دعا کروں، اب اللہ سے دعا کرنے کا دل میں خیال آ رہا ہے لیکن شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان کہتا ہے بھائی دعا اللہ سے کر رہے ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جاؤ جا کے نہاؤ، کپڑے بدلو، خوشبو لگاؤ اور پھر مسجد میں آؤ، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے پھر تم مانگنا۔ اب یہ وقت گزار دیا، یاد رکھیے کہ انسان کے قلب کے اندر جب خیال آتا ہے اس وقت اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اگر اسی وقت مانگ لیا گیا تو وہ مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر اس وقت نہیں مانگا گیا تو بعد میں خیال ہی نہیں رہتا۔ تو لہذا دعا کا فارمولہ یہ ہے کہ جس وقت دل میں کسی تقاضے کا خیال ہو رہا ہے آپ اسی وقت مانگ لیجئے، چاہے آپ وضو سے ہوں یا نہ ہو، چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا نہ ہو، چاہے آپ کے سر پہ ٹوپی ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کا لباس پاک ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کسی حالت میں ہو، لیٹے ہوئے ہو، اللہ کے سامنے تو صبح شام لیٹتے ہیں، تو اب دعا کے وقت کہتے نہیں اٹھ کے، یہ جس وقت دل میں خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور اس وقت نہیں مانگا تو یقینی بات ہے وہ قیمتی گھڑی نکل گئی۔ تو لہٰذا قیمتی گھڑیوں کے اندر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جمعے کی گھڑی بھی ایک ہے، کہ جمعے کی گھڑی میں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے اندر یہ بھی آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے غائب آدمی غائب کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس میں اخلاص کا یقین ہے، شک نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو پریشان عالم میں دیکھا، آپ نے اس کی دعا کر دی، اللہ ضرور قبول فرمائے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل او مما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے، چاہے جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا معاملہ ہو یا مصیبت آنے والی ہو اس کا معاملہ ہو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ مغرب سے کچھ پہلے یہ دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کہتے ہیں ہم کو دعا مانگنی نہیں آتی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب چھوٹی سی مرتب کی ہے، احادیث و قرآن کی دعائیں ہیں، اور 7 ہفتے کے 7 دنوں کی دعائیں ہیں، اور وہ ہے مناجات مقبول، سامنے کتب خانوں میں ملتی ہیں۔ آپ مناجات مقبول لے لیجئے اور کسی اللہ والے سے اس کی اجازت لے لیجئے، اس سے نسبت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ والوں میں ہمارے جامعہ میں حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدظ اللہ علیہ تشریف فرمائے، اور دیگر بزرگائے دین ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اطراف میں کوئی اللہ والے ہوں گے، ان سے کہیں کہ حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ صرف اجازت دے دیجیے، اس کے بعد اس کا اثر بدل جائے گا۔ چیز وہی ہے لیکن نسبت لگنے سے بات کچھ اور ہو جائے گی۔ بیت گھر، رات گزارنے کی جگہ، لیکن بیت کے ساتھ جو ہے بیت کے ساتھ جو ہے اللہ کا لفظ لگ جائے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو اسی طریقے سے نسبت کی اہمیت ہوتی ہے، تو کسی اللہ والے سے اجازت لے لیجئے، اور مناجات مقبول ہفتے میں 1 منزل پڑھ لیا کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع دعائیں ہیں کہ آپ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میری یہ ضرورت بھی پوری ہو رہی، یہ ضرورت بھی پوری ہو، یہ ضرورت، اور پھر رسول اللہ کے پیارے کلمات جب ہمارے منہ سے نکلیں گے تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں،
دل چل رہے ہیں، بس میں ڈنڈا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ایک خیال آ گیا دعا کرنے کے لیے، آپ نے دعا کر لی، ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ قبول فرمائے گی۔ تو اس کا اہتمام کیجئے، اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کر لیجئے تاکہ اس کی تلاوت کرنے کی عادت پڑ جائے اور زندگی کی تبدیلی کا ارادہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دربار میں حاضر ہونے اور اپنے پروردگار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔